نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 38، 39 اور 40۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ پر، جہد ایمانہم سخت قسم کی قسمیں، لا یبعث اللہ کہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی، من یموت اس کو جو مر جائے، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ وعدہ ہے اللہ کے طرف سے یا اللہ کے ذمہ، حقا حق وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، لیبین لہم تاکہ بیان کرے ان پر، الذی وہ موت، یختلفون فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم اور تاکہ جان لے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، انہم کانوا کاذبین کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں، تحقیق کے ساتھ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء بے شک ہمارا کہنا، قولنا ہمارا کہنا، لشیء کسی چیز کو، اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کریں، ان نقول لہ تو ہم کہتے ہیں اس کو، کن ہو جاؤ، فیکون پس ہو جاتی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں مشرکین کا ذکر تھا جو شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے تھے، توحید باری تعالیٰ کے منکر تھے، اور ہر نبی نے اپنے قوم کو خوب سمجھایا، آیات بینات، واضح معجزات کے اساس اور بنیاد پر توحید کی طرف بلایا، رسالت کی حقانیت اور بعث بعد الموت کی طرف بلایا، سمجھایا، لیکن جب قوم تکذیب کرنے لگی،
اور پھر تکذیب، استہزاء، کفر، فساد، عناد انتہا تک پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے نتیجے میں اس تکذیب، اس استہزاء، اس کفر، عناد اور حسد کی بنیاد پر اللہ نے ہلاک کر دیے۔ اب مذکورہ آیاتوں میں مشرکین، کافرین، معاندین کی طرف سے یوم البعث، قیامت کے انکار کا تذکرہ ہے، اور پھر انکار میں بطور قسم تاکید کرتے ہیں، تاکیداً انکار کرتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو لوگ مر جائے اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو مستقل اس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ایک اٹل حقیقت ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربها، والقبر باب کل نفس داخلها۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم سپرد خاک کرتے ہیں، جنازے کرتے ہیں، تکفین کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے ثم یبعث، پھر اللہ دوبارہ اس قبروں سے اٹھائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قیامت قائم ہوگی، یقیناً حساب کتاب ہوگی، ہر شخص کو ان کے عمل کا سزا اور جزا ملے گا۔ کفار، مشرکین، منکرین کو سزا ملے گی، متقین، مومنین کو جزا مقدر ہوگی، نصیب ہوگی۔ کفار، مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے، مومنین، متقین کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سزا اور جزا کے حوالے سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے تعلیمات اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے احکامات اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے حوالے سے انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو بے خبر رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قیامت قائم ہونے سے انکاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، کتابوں کے منکر ہے۔ مطلب دنیا جو دارالاعمال ہے، اسی دنیا میں یہ لوگ توحید کے منکر ہوتے ہیں، رسالت کے منکر ہوتے ہیں، بعث بعد الموت کے منکر ہوتے ہیں، ان عقائد کی تکذیب کرتے ہیں، عقائد صحیحہ سے گریز اور پرہیز کرتے ہیں، عقائد فاسدہ کو اپناتے ہیں، اعمال سیئہ کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین قرآن، منکرین قیامت پر واضح کیا۔ اس کے بارے میں سب
جتنی بھی مشرکین ہیں، منکرین ہیں، معاندین ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کی صورت وہ انکار کی صورت ہے۔ تو لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان لوگوں کے لیے ان باتوں کو بیان فرما دے، جن چیزوں کے بارے میں، جن عقائد کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہی ہے۔ توحید کا انکار یہ تو جھوٹ پر مبنی ہے۔ رسالت اور انبیاء کی تکذیب خود ایک فریب ہے، بلکہ خود فریبی ہے، تکذیب ہے۔ قیامت کا انکار وہ تو ظاہر ہے جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب جھوٹ سے کم از کم پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 40 میں فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، معدوم ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو وجود دیتے ہیں، کچھ بن جاتی ہے۔ دراصل ان کفار، مشرکین، منکرین کو اس بات پر تعجب ہے، استبعاد ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ کیسے زندہ کی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین، منکرین کا تعجب اور استبعاد رد کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا کہ ہم ہر چیز کو وجود دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور خالقیت کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے تو اللہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب کسی چیز کو کہتے کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی نہیں لگتا۔ کسی چیز کی تخلیق اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ بغیر مثال کے بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو، زمینوں کو، نئی نئی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ میرا رب، وہ ذات باری تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر ضرور بالضرور قادر ہے۔ جب منکرین قیامت یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات عالم کے ذرہ ذرہ پر قادر ہے، دلائل سے ثابت ہوا، کائنات کے ذرہ ذرہ کے تخلیق پر اللہ قادر ہے، تو بعد الموت پر ضرور بالضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہوگا۔ سورہ یاسین میں ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان گلے ہوئے ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پارہ عامہ میں والنازعات آیت نمبر 27 میں فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم تخلیق میں سخت ہو، مشکل ہو، یا آسمان بناہا، ہم نے آسمان پیدا کیا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اور بلند کی ہے، رفع بلند کی ہے، سمکہا اس کی چت، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا تاریک کر دے اس کی رات، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکال دی دن کی روشنی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہذا بعد الموت کا انکار، دوبارہ زندہ ہونے سے انکار، یہ سفاہت، حماقت، جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ کا قدرت جو ہے وہ کامل ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق پر قادر ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔